انہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی تھی۔ اب غور کیجئے کہ وہ 313 کی مقدس جماعت جنہوں نے میدان بدر میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس عظیم جنگ کا حصہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ آج جنگ بدر کے بعد تم خدا کی دھرتی پر جو بھی کچھ کرو گے اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا، اللہ نے تمہیں آج ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ اتنی عظیم جنگ تھی کہ جن صحابہ نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دنیا میں مغفرت کی بشارت سنائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم آج کے بعد جو بھی کچھ دنیا میں کرو گے اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، رب نے تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ اتنی عظیم الشان جنگ تھی کہ جنگ بدر میں جن صحابہ نے شرکت کی ہے دوسرے صحابہ پر ان کی فضیلت اور فوقیت ہے۔ صحابہ حسرت کیا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے کاش ہم بھی جنگ بدر میں شریک ہو جاتے، کیونکہ بدریین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا تھا کہ تم آج کے بعد جو بھی کرو گے اللہ قیامت میں تم سے نہیں پوچھے گا، رب نے اس جنگ کی برکت سے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اب تم یہاں سے بخشے بخشائے لوٹ جاؤ۔ چنانچہ اس مقدس اور بابرکت جگہ کو دیکھنے کے لیے آج ہم جا رہے ہیں جہاں پر صحابہ نے جنگ کی اور اللہ نے اسی دنیا میں ان کی مغفرت کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ہم اس میدان کو، اس پہاڑی کو دیکھ رہے ہیں کہ جس پہاڑی پر اسلام کی سب سے پہلی ایسی عظیم الشان جنگ ہوئی ہے کہ تاریخ اسلامی میں اتنی چھوٹی سی تعداد اتنی بڑی تعداد پر کامیاب نہیں ہوتی نظر آئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ اس میدان کو، اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ہم اور آپ پہنچ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ آپ حضرات اس کا دیدار کریں، اس پہاڑی کو دیکھیں، اس میدان کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں اور اپنے دلوں کے اندر وہی جذبہ، وہی شوق، وہی محبت، اسلام کے لیے قربانی کا، ایثار کا جذبہ اور اسلام کے لیے ہر طرح کا اپنے آپ کو ہر طرح سے پیش کرنے کا جذبہ پیدا کریں کہ جس طرح ان صحابہ کی مقدس اور پاکیزہ جماعت نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ لے کر کے میدان میں شرکت کی، سامنے دشمن کی تعداد سے نہیں گھبرائے بلکہ اپنی ایمانی طاقت و قوت کے بلبوتے پر انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد اور نصرت فرمائی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم مدینے میں جا کر کے بہت ہی مؤدب رہے، بہت احترام سے رہیں، وہاں کے کھانے کو، وہاں کی چیزوں کو برا نہ کہیں۔ کوئی چیز اگر ہماری طبیعت کے خلاف بھی ہے تو بھی ہم مدینے کی کسی چیز کو گھٹیا نہ کہیں، غلط نہ کہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے مدینے میں دہی استعمال کی، دہی کھائی تو ان کو کھٹی لگی، انہوں نے کہا کہ یہ دہی کھٹی ہے۔ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینے میں رہ کر مدینے کی دہی کو کھٹی کہتا ہے، صبح کو یہاں سے نکل جانا۔ دھمکی آ گئی، نبی کا غضب آ گیا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ وہاں کی چیزوں کو بھی غلط نہ کہا جائے، اگر آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے تب بھی اس کے بارے میں کچھ نہ بولیں۔ جب مسجد نبوی میں جائیں تو بہت ہی احترام کے ساتھ، آہستہ قدموں کے ساتھ، سر جھکا ہوا ہو، ندامت کے ساتھ، محبت اور عشق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ کم از کم 70 مرتبہ ہم وہاں کھڑے ہو کر سر جھکا کر احترام کے ساتھ الصلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، اس طرح کے جملے ہم 70 مرتبہ ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. سر جھکا ہوا ہو، آنکھیں ندامت سے اشکبار ہوں، دل محبت اور عشق سے سرشار ہو، اور پورے جسم کو ایسا لگے کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس حال میں کھڑے ہیں کہ گویا نبی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور پورے احترام کے ساتھ ہم وہاں سلام پیش کریں. مسجد نبوی میں اور آپ کے حجرے کے قریب جا کر زور سے نہ بولے. قرآن کریم نے منع فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. لہذا نبی کے مزار پر، آپ کی قبر مبارک پر پہنچ کر کے ہم زور سے نہ بولیں، پورے احترام سے خاموش ہو کر کے رہیں. اب آپ یہاں اتر جائیں، تھوڑا سا 15 منٹ کا ٹائم دے دیں.